أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سورة الاعراف آیت نمبر 137۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنو اسرائیل پر ظلم کرنے والے فرعون کو اور اس کے لشکر کو انجام تک پہنچا دیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو اس بات کی تسلی دی جا رہی تھی کہ تم کمزور ہیں، مظلوم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کمزور اور مظلوم لوگوں کو ایک نہ ایک دن اس زمین کا مالک بنائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایمان پر باقی رہتے ہوئے صبر کرتے رہیں۔ وہ ایمان پر ہوں گے اور صبر کرتے رہیں گے تو مقابل میں ظلم کرنے والے وہ بڑی تعداد میں ہوں اور اچھی طاقت میں ہوں، تو جب تک ان کے پاس طاقت ہے، تعداد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دن انہیں مہلت دیتا ہے اور وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے ظلم کرتے ہیں، اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، انہیں شکست دے دیتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے، اور جو کمزور و مظلوم لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں اس زمین کی حکومت عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنو اسرائیل کو گویا کہ تسلی عطا فرمائی، اور تسلی دینے کے ساتھ ساتھ جب فرعون اور اس کی قوم برباد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں باقاعدہ فلسطین اور مصر کے علاقے کی حکومت دے کر بھی انہیں آزما لیا۔ حقیقت میں بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا بھی کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو قوم کمزور سمجھی جاتی تھی ہم نے انہیں زمین کا مشارق الارض و مغاربہا، ہم نے زمین کے مشرق اور مغرب کا انہیں وارث بنا دیا۔ التی بارکنا فیہا، ایسی زمین کے مشرق اور مغرب کا جس زمین میں ہم نے برکت نازل فرمائی ہے۔ اور وہ کون سی زمین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی؟ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہا لنوریہ من آیاتنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کراتا ہے، اور یہ سفر اسراء کا سفر تھا۔ اس سفر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ تو مکہ سے بیت المقدس کا سفر، تو
تو بیت المقدس کے سفر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی سرزمین کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ سرزمین ایسی ہے کہ ہم نے اس میں برکت نازل کی ہے۔ تو اسی برکت والی سرزمین کا مالک بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بنا دیا۔ بنو اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں رہا کرتے تھے، ابتدا میں تو بنو اسرائیل کے ہاتھوں میں حکومت تھی، لیکن آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کی یہ حکومت ختم ہو گئی اور وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ مصر کے جو باشندے تھے، جس کو قبطی کہا جاتا ہے، وہاں کے باشندوں کے ہاتھوں میں حکومت آئی اور ان باشندوں نے بنو اسرائیل پر، جو کہ باہر فلسطین سے آئے ہوئے تھے، ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ان کو باقاعدہ اپنے ملک کا ایک دوسرے درجے کا شہری بنا دیا۔ قبطی اور بنو اسرائیل، وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے، فلسطین سے آنے والے باشندے بنو اسرائیل، ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دی، اونچ نیچ اور بھید بھاؤ والا معاملہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کے جو اصل باشندے تھے قبطی، ان لوگوں نے باہر سے آنے والے یہ بنو اسرائیل کو غلاموں کی طرح استعمال کرنے لگ گئے۔ انہوں نے ان کو اپنے جانوروں کو چرانے، کھیتیوں میں کام کرنے، گھروں میں کام کرنے، حمالی کرنے، ان ایسے کاموں میں لگا دیا اور بنو اسرائیل کو بڑے کاموں سے، بڑے عہدوں سے، بڑے مناصب سے دور رکھا تاکہ یہ طبقہ کمزور کا کمزور رہ جائے۔ لیکن ساتھ میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور میں جب وہاں کی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ اس کمزور طبقے سے ایک نوجوان، ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو ان کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو فرعون کو، وہاں کی حکومت کو غصہ آ گیا کہ ایسے کمزور لوگ، یہ غریب اور فقیر لوگ، یہ باہر سے آنے والے لوگ، جن کو ہم نے اپنے ملک میں پناہ دیا ہوا ہے، یہ لوگ، ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا انسان ہوگا جو ہماری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس پر فرعون کو جلال آیا، غصہ آیا، اور اس نے باقاعدہ پھر بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے قتل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب اس طرح سے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام یہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے کہ جس زمانے میں فرعون نے بچوں کے قتل کرنے کا حکم جاری کیا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو محفوظ کر لیا، کیونکہ بعد میں ایسا ہوا کہ جب بنو اسرائیل کے بچے قتل کیے جانے لگے تو قبطیوں نے، جو وہاں کے اپنے باشندے تھے، انہوں نے فرعون سے آ کر یہ شکایت کی کہ بنو اسرائیل کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو بوڑھے ہیں وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جو نئی نسل جو آنی چاہیے تھی، تو نئی نسل نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے کھیتوں میں اپنے جانوروں کو چرانے کے کاموں میں کوئی آدمی ملتا نہیں ہے، ہمیں خود اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جو نوکری اور حمالی کے کام کرنے والے لوگ تھے وہ کم ہو گئے، کیونکہ بنو اسرائیل اب نئی نسل آ نہیں رہی ہے۔ تو ایسا کام کریں کہ بنو اسرائیل، یعنی ہماری خدمت کرنے والے، ہمارے کام کرنے والے محفوظ رہیں۔ تب وہاں فرعون نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال بچے پیدا ہونے والوں کو قتل کرتے ہیں، اور دوسری سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو چھوڑ دیں گے، تاکہ کم سے کم نسل باقی رہے اور قتل بھی باقی رہ جائے۔ تو جس سال قتل نہیں کرنا تھا، اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے،
اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو ہارون علیہ السلام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ ان کی پیدائش اس سال ہوئی تھی جس سال قتل نہیں کرنا تھا. مسئلہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا. اب جیسے بچے کی پیدائش ہوئی، ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ اس بچے کا کیا کیا جائے، کیونکہ جیسے ہی فرعون کے لشکر کو پتہ چلے گا تو اس کے آدمی آئیں گے، بچے کو اٹھا کر لے جائیں گے، قتل کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا کہ کم سے کم یہ میری نظروں سے دور چلا جائے، اور اب وہاں سے کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے خبر نہ ہو، کیونکہ میرے سامنے اگر پکڑ کے قتل کر دیا جائے تو یہ تکلیف کی بات ہوگی. ایک ماں کے سامنے بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ دور چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو کم سے کم وہ پریشانی اور وہ تکلیف کم رہے گی. تو ماں نے اس طرح سے صندوق میں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا، اور وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا. فرعون کے محل کی عورتوں نے اسے اٹھا لیا اور بچہ دیکھا کہ بڑا خوبصورت ہے، انہیں پسند آیا، وہ اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر انہوں نے اس بچے کو پالنا شروع کر دیا. فرعون محلے میں، شہر میں، اطراف میں، اپنے محل کے اطراف کے لوگوں میں جہاں جہاں بنو اسرائیل کے بچے ہوتے تھے وہاں وہاں وہ قتل کرنے کا حکم جاری کرتا رہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اپنے محل میں پلتے رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر لیا. اب جن لوگوں نے اسے کہا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت ختم کرنے والا ہے، تو اس ڈر سے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور اگر پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، تو اس نے قتل تو کرنا شروع کر دیا. لیکن جس بچے کے ذریعے اس کی حکومت ختم ہونے والی تھی اس بچے کو وہ اپنے ہی محل میں پال رہا تھا، اپنے ہی محل میں وہ اس کو بڑا کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کے خاتمے کا طریقہ اور اس کا نظام کیسے بنایا ہے کہ ظالم ختم ہونے والا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم اپنے خاتمے کا سامان خود تیار کرے. کوئی ضروری نہیں کہ ظالم کو ختم کرنے والا کوئی دوسرا ہی باہر سے آدمی آئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ظالم اپنے آپ کی تباہی کے لیے سامان خود تیار کرے، اور یہاں ایسا ہی ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر باہر ہوتے، ماں کے گھر میں ہوتے، تو شاید اس طرح سے تربیت نہ پاتے، وہ بڑے نہ ہو پاتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں رہے تو بادشاہ کے گھر میں اچھی غذا اور اچھی سہولت، اچھی دیکھ بھال، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ایک صحت مند بچے بنے، اور بڑے ہو کر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی. اور نبی بنائے جانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، فرعون ناراض ہوا، اور پھر اس فرعون نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ختم کر دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، یعنی مومنین کو، بنو اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف لے جانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہماری جانیں محفوظ رہیں، وہ چاہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو یہاں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں یہاں سے لے جائیں اور عزت کی زندگی گزاریں. جب وہ انہیں لے جا رہے تھے تو فرعون کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے نکل رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ یہ یہاں رہیں، ذلت کے ساتھ رہیں، لیکن ہم انہیں باہر نہیں جانے دیں گے، ہم انہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے. اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان سب کا قتل کر دیں گے. فرعون اسی نیت سے اپنے لشکر کو لے کر
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا کہ بحر قلزم تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھتے جا رہے تھے، جاتے گئے یہاں تک کہ راستے میں ایک جگہ پر سمندر آ گیا۔ راستہ اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہاں سے آگے کہاں نکلے، کیسے نکلیں، اور اگر پیچھے جا کر کوئی دوسرا راستہ اپنائیں تو پیچھے فرعون کا لشکر آ چکا ہے، اب وہ ہمارا پیچھا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ کی تعداد تھی اس وقت۔ فرعون اور اس کے لشکر کی تعداد تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ کی تھی، اور بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک بڑی تعداد کے مسلمانوں کی حفاظت کا یہ انتظام کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھوں میں جو لاٹھی ہے اسے آپ سمندر پر مارو۔ جیسے انہوں نے پانی پر لاٹھی ماری تو وہاں سے اس پانی میں راستے ہو گئے، اور ان راستوں سے یہ لوگ باہر نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل وہ راستہ پار کر گئے، یہاں تک کہ وہ سمندر کے اس پار چلے گئے۔ ادھر پیچھے سے فرعون اس کا لشکر پیچھا کرتا ہوا، وہ جب وہاں پہنچا ہے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، بنو اسرائیل کا پیچھا کرنا آسان ہے۔ وہ سمندر کے اس راستے پر چل پڑا اور سمندر کے اندر آ گیا۔ جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا، بنو اسرائیل ساحل کے اس سمت میں نکل گئے باہر، اب یہ پانی کے اندر اس راستے پر موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر پانی کو حکم دے دیا کہ تو پہلے کی طرح برابر بن جائے۔ راستہ ختم ہو گیا اور مکمل کے مکمل وہ جیسے پہلے سمندر تھا ویسے ہو گیا، سب کے سب اس میں ڈوب گئے۔ اتنا بڑا لشکر بحر قلزم کے اندر، فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے، فرعون اور اس کا لشکر، 15 لاکھ کے قریب کے لوگ، اتنے لوگ باقاعدہ اس سمندر کے اندر ڈوب کر ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کیسے ختم کرتا ہے، وہ خاتمہ کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجرمین کو سزا دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی بھی انداز سے سزا دے سکتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل محفوظ رہ گئے، وہ آگے کی طرف نکل گئے۔ اب ان کی جو حالت تھی یہ کمزوروں کی حالت اور مجبوروں کی جیسی حالت تھی، مظلوم لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی ہیں اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس زمین میں ہم نے برکت نازل فرمائی ہے، اور جس زمین میں برکت نازل فرمائی وہ برکت والی سرزمین فلسطین ہے، کیونکہ بنو اسرائیل کی اصل زمین فلسطین تھی۔ اسی زمین سے نکل کر وہ لوگ مصر آئے تھے یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دوبارہ فلسطین کی طرف بھیجا، اور بعد میں فلسطین میں جو عمالقہ نامی قوم تھی، جب یہ مصر سے نکلے سمندر پار کیا، پھر وہاں سے آگے ان کو فلسطین بھیجا گیا۔ فلسطین میں جو عمالقہ قوم تھی اس قوم سے ان کا مقابلہ ہوا، اور عمالقہ قوم وہ شکست کھا گئی، انہیں وہاں سے باہر نکالا گیا، اور یہ بنو اسرائیل اپنے شہر اپنے وطن میں آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کا بادشاہ اب انہیں بنا دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جو مصر تھا اس علاقے کی حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں عطا فرمائی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا بہترین کلمہ بنو اسرائیل پر سچ ثابت ہو گیا، بنو اسرائیل پر حق ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کمزوروں کی مدد کرے گا، انہیں زمین کی حکومت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
سورہ قصص میں فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں جو لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں یا جو لوگ کمزور ہیں ہم انہیں زمین کا مالک بنا دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کر کے بعد میں انہیں زمین کا مالک بنا دیں، یعنی انہیں ہم حکومت عطا کریں۔ یہ کمزور جو فی الحال کمزور ہیں ان پر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان ظالموں کو ختم کر دیں اور ان کمزوروں کے ہاتھوں میں بعد میں حکومت عطا کریں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جہاں جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمانے میں ظالمین کا خاتمہ کرتا ہے اور مظلومین کو وہاں کے علاقے کی حکومت عطا کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں انشاءاللہ ایک دن ہندوستان میں بھی ہونے والی ہیں۔ جہاں پر ہندوستان ہی نہیں، دنیا کسی بھی خطے میں، ہر خطے میں جہاں پر جس قوم پر ظلم ہوگا اور جو قوم مظلوم رہے گی، کمزور رہے گی، لوگ ظلم کرتے چلے جائیں گے۔ جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچے گا تو ظالمین کی تعداد زیادہ ہوگی، ظالمین کے پاس قوت بھی بہت ہوگی، ظالمین کا لشکر بھی بڑا ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوت والے کو، اس بڑی تعداد والے کو، اس حکومت والے کو ایسے ختم کر دے گا کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی فوج کا خاتمہ اصل ہوا کیسے، اتنی بڑی حکومت کیسے چلے گئی، اور یہ کمزور لوگ، یہ لوگ کیسے پھر زمین کے مالک ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں کیسے حکومت آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ کبھی ان کی حکومت تو کبھی ان کی حکومت، کبھی ان کی حکومت، کبھی ان کی حکومت۔ اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے مسلسل مسلمانوں کی حالتوں میں بھی دیکھا ہے۔ جب خلافت راشدہ ختم ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت امویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہونے والی خلافت، وہ خلافت ہمیں دکھائی۔ پھر ایک زمانہ آیا خلافت امویہ کو لوگوں نے ختم کر دیا۔ اب جو کمزور لوگ تھے عباسی، وہ حاکم ہو گئے اور تقریباً 400 سال اتنا لمبا عرصہ حکومت کرنے کے بعد پھر انہیں ختم کر دیا گیا، دوسری قوم وہاں پر غالب آ گئی۔ اتنا لمبا عرصہ حکومت کرنے والی قومیں ایسے ختم ہو جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کبھی دنیا میں حکومت بھی کیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں خلافت عثمانیہ آئی، تقریباً یہ بھی 600 سال کے قریب اس نے حکومت کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں کبھی سورج ڈوبتا نہیں تھا، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک اتنی لمبی حکومت تھی۔ لیکن پھر ان کا خاتمہ ایسے ہوا کہ آج ڈھونڈنے کو نہیں ملتی ہیں کہ 600 سال کے قریب دنیا میں حکومت کرنے والی قوم کہاں چلے گئی، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور اب دنیا کے اندر دوسری قومیں آباد ہیں، دوسری قوموں کی حکومتیں ہیں۔ یہاں بھی ہم نے دیکھا ہندوستان میں مغل ہے اور اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں 800 سال 900 سال، اتنا لمبا عرصہ حکومت کرنے کے بعد آج صرف ان کی عمارتیں باقی ہیں جنہیں دیکھ کر اور دکھا کر غیر مسلمانوں کو چڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے تمہارے باپ دادا کی بلڈنگیں، یہ ان کی درگاہیں، یہ ان کی قبریں، یہ ان کی گنبدیں، بس قبریں دیکھنے کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس۔ یہ بادشاہ کی درگاہ، یہ بادشاہ کی قبر، یہ اس کی بیوی کی قبر، یہ اس کے خادمہ کی، یہ اس کے گھوڑے کی، یہ اس کے گدھے کی قبر ہے۔ یہ ایسی قبریں دکھا کے باقاعدہ لوگ ہمیں چڑھاتے ہیں۔ جو لوگ اس ملک میں حکومت کیا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، آج ان کا منظر، ان کی تاریخ اور ان کے واقعات ایک مذاق بن کر رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے جس کو حکومت دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کی حکومت ختم کرنا چاہے ختم کر دیتا ہے۔ تو اُتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ،
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو بڑی سی بڑی قوم فرعون جیسی حکومت سے بادشاہت چھین لی، اور بنو اسرائیل جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، بنو اسرائیل پر آپ کے رب کا کلمہ، بہترین کلمہ جو مکمل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بِمَا صَبَرُوا، کہ ان لوگوں نے صبر کیا۔ ان کے صبر کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم ظلم کرتی تھی، یہ صبر کرتے رہتے تھے۔ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے دنیا کے اندر قوت عطا فرمائی اور حکومت عطا فرمائی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، کمزوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی بنا پر حکومت دی، انہیں غلبہ عطا فرمایا، انہیں قوت عطا فرمائی، انہیں عزت عطا فرمائی۔ اور جو لوگ ظلم کرتے تھے، ظلم کرنے کے لیے جن طاقتوں کا استعمال کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں مدمرنا، ہم نے سب برباد کر دیا۔ ما کان یصنع فرعون وقومہ، ان تمام چیزوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم جو بنایا کرتی تھی، ان کے پاس جو کمپنیاں، جو کارخانے، جو جائیدادیں اور جو تجارتی محلات اور اس طرح سے طاقت بنانے والی چیزیں، ایسی چیزیں، ان سب کو ہم نے ختم کر دیا۔ وما کانوا یعرشون، اور جو بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے، محل بنایا کرتے تھے، وہ سارے محلوں کو، ان کے باغات کو، ان کی کھیتیوں کو، جن چیزوں سے انہیں تقویت ملتی تھی، جن چیزوں سے انہیں قوت حاصل ہوتی تھی، وہ تمام چیزوں کو، چاہے وہ کھیتیوں کی شکل میں ہو، باغات کی شکل میں ہو، کارخانوں کی شکل میں ہو، وہ بنگلوں اور بڑے بڑے محلوں کی شکل میں ہو، اور جو بھی ترقیاتی چیزیں ہیں ان کی شکل میں ہو، ان ساری چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی طاقتور قوم، جس قوم کی ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جہاں سے انہیں طاقت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قوم مکمل کے مکمل اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر باقاعدہ ظالم اور مظلوم ان دونوں کے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن مظلوم کے لیے بتا دیا کہ مظلوم کو غلبہ اس وقت ہوگا جب وہ صبر کرے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے، اور مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اگر مسلمان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، اور اس پریشانی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مصیبت بھی رہے گی، اور شرک بھی رہے گا، برائی بھی رہے گی، ذلت بھی رہے گی، کبھی دوبارہ عزت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ شرک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شرک سے دور رہیں اور اپنے آپ کو ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں پر جہاں ظلم ہوتا ہے، اللہ ان تمام مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق دے، اسلام پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔